السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 2020 کے سال کا خاتمہ چند گھنٹے میں ہو جائے گا اور نیا سال 2021 آ رہا ہے، اور تمام اہل وطن کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت رہتی ہے ان سب کو نیا سال مبارک ہو۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اتحادیوں پہ ہمارا آج پروگرام ہے، اور کل ہم ایک بہت اہم پروگرام کریں گے، وہ جو یہ جتنے عرصہ بھی گزرا ہے اس کے حوالے سے۔ لیکن آج جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں اتحادیوں سے صرف 2 سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں ایک حکومت کا بھی نمائندہ ہے اور ایک اپوزیشن کا بھی ہے، کہ ان اتحادیوں نے جنہیں موجودہ حکومت کو تقریباً 3.25 سال سے سہارا دیا ہوا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اگر ہٹتے ہیں ان میں سے لوگ زیادہ تو پھر حکومت تو ایک دم گر جائے گی۔ تو ان اتحادیوں سے جو میرے 2 سوالات ہوں گے اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے حوالے سے ہمارا سوال یہ ہوگا کہ جی یہ جو 3.25 سال میں جو حکومت نے آپ سے وعدہ کیا، جس کی بنیاد پر آپ نے پی ٹی آئی حکومت کو سپورٹ کیا ہے، وہ وعدے 3.25 سال میں حکومت نے آپ سے کس حد تک کر لیے ہیں؟ کتنے آپ کے وعدوں کو حکومت نے 3.25 سال، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس میں تکمیل ہو گیا ہے یا مکمل ہو گیا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ موجودہ حکومت کا حصہ ہیں، اپوزیشن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، عوام کو چھوڑ دیتے ہیں، تجزیہ نگاروں کو چھوڑ دیتے ہیں، بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اتحادی موجودہ حکومت کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ 3.25 سال میں موجودہ حکومت نے کیا ڈیلیور کیا، کیا اس کا آپ کا رول رہا؟ یہ ہم سوال رکھیں گے۔ اس سلسلے میں بتاتے چلیں کہ اختر مینگل صاحب جو ان کے ایک اتحادی تھے، انہوں نے اس موجودہ حکومت کو چھوڑ دیا۔ آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ ایک اور اتحادی شاہزین بگٹی کیا کہہ رہے ہیں موجودہ حکومت کے بارے میں، سنتے ہیں۔ میں پچھلے ہفتے بلوچستان میں تھا، وہاں لوگوں سے مل کے آ رہا ہوں، اور ظاہر ہے یہی بات ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ دیکھیے اس حکومت کی کارکردگی 0 ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں، کیونکہ ہم آپ کے ووٹ سے آئے ہیں، اس حکومت میں 2 الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور دوسری دفعہ پہلے سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں، میں نے کہا کیونکہ آپ عوام کے ووٹ سے ہی، ہم جب بھی ایوان میں آئیں گے تو آپ کے ووٹ سے آئیں گے، کسی اور کے ووٹ سے نہیں۔ تو ان لوگوں سے میں نے یہ پوچھا اور مشورہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ جا کے دوبارہ وزیر اعظم سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کو بتاتے ہیں اور آپ ہم سے بار بار وعدہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی I will do it myself، گزراؤں کو چھوڑ دیں۔ تو بولا ایک دفعہ آپ جا کے ملیں۔ تو ابھی دیکھیں ہماری ملاقات میرا خیال ہے کہ ان سے اس ہفتے یا اگلے ہفتے ہوگی، تو یقیناً اس پہ بات ہوگی۔ تو یہ شاہزین بگٹی کا ہے، شاید سسٹم میں کچھ خرابی ہے، دوبارہ اس کو دیکھیے، پلے کرنے کے لیے ہمیں بتائیے کہ جس وقت صحیح ہو جائے۔ اور کیا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے جو بولا ہے ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ ایم کیو میں ایک بڑی اتحادی ہے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کیا کہہ رہے ہیں اس حکومت کے بارے میں؟ ہم نے جو مطالبے کیے اور اس پہ انہوں نے اس کا وعدہ کیا، آج وہ ہمارے مطالبے نہیں، حکومت کے وعدے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا تھا یہ مطالبے غلط ہیں تو آپ کو ماننا نہیں چاہیے تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد ہمارے پاس آپشن ختم ہو گئے۔ اٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ، نہیں، اٹ از سم تھنگ بیانڈ دس۔ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کے معاملے سے زیادہ کا کوئی معاملہ ہے۔ ہماری پوری آنے والی نسلوں کو غلام بنانے کی جو کوشش اور سازش ہے اس کا حصہ نظر آتا ہے۔ یہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم آپ کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے۔ اگر وہ ہماری 7 نشستوں کی بنیاد پر وہ نہیں گرے گی، ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس یہ آپشن مکمل طور پہ موجود ہے کہ ہم حکومت سے باہر آئیں، ورنہ حکومت میں رہتے ہوئے اس طرح کی احتجاج کی کوئی اہمیت نظر نہیں آئی۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کا دیکھا، میرا خیال ہے وہ جو ہے آپ کے جو شاہزین بگٹی ہے وہ ہینگ ہو گیا ہے، وہ کلیئر ہوتا ہے تو وہ بھی ہم دکھا دیں گے۔ چلیں دوبارہ ہم چلاتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو۔
میں پچھلے ہفتے بلوچستان میں تھا، وہاں لوگوں سے مل کے آ رہا ہوں، ظاہر ہے یہی بات ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ دیکھیے اس حکومت کی کارکردگی صفر ہے. اگر آپ لوگ کہیں، کیونکہ ہم آپ کے ووٹ سے آئے ہیں، اس حکومت میں 2 الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور دوسری دفعہ پہلے سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں. میں نے کہا کیونکہ آپ عوام کے ووٹ سے ہی، ہم جب بھی ایوان میں آئیں گے تو آپ کے ووٹ سے آئیں گے، کسی اور کے ووٹ سے نہیں. تو ان لوگوں سے میں نے یہ پوچھا اور مشورہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ جا کے دوبارہ وزیر اعظم سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ بارہ آپ کو بتاتے ہیں اور آپ ہم سے بار بار وعدہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی I will do it myself، گزراؤں کو چھوڑ دیں. تو بولا ایک دفعہ آپ جا کے ملے. تو ابھی دیکھیں ہماری ملاقات میرا خیال ہے کہ ان سے اس ہفتے یا اگلے ہفتے ہوگی، تو یقیناً اس پہ بات ہوگی کہ اگر فزیکلی وہ کچھ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دیکھتے ہیں پھر مزید کیا ہوتا ہے. جی تو کیا پھر اگر آپ کے پھر بھی مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر بھی آپ اس پارٹی کا حصہ رہیں گے؟ کوئی دباؤ تو نہیں ہے سر آپ پہ؟ نہیں اس پارٹی نہیں، میں نے کہا اگر وہ جو چیزیں ہیں آن گراؤنڈ اگر ان پہ عملی جامہ نہیں پہناتے تو یقیناً پھر ان کے ساتھ دیکھیں پھر چلنا تو ناممکن ہو جائے گا. یہی کیفیت تھی جون میں، جدھر انہوں نے پرائم منسٹر نے خود پی ایم ہاؤس میں کہا کہ جی میں عمران خان خود آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں، تو اس کو بھی تو آپ کے سامنے 5-6 ماہ گزر گئے ہیں. یہ دیکھا آپ نے، یہ 2 اتحادی ہیں جو تقریباً یہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ 3.25 سال میں خوش نہیں ہیں اور کسی بھی وقت وہ جا سکتے ہیں. اب تک کیوں رکے ہوئے ہیں وہ تو خود بتائیں گے. پی ایم ایل کیو اسی حوالے سے ایک اور اتحادی ہے، اور اسی طریقے سے جی ڈی اے بھی ایک اتحادی ہے. باپ سے بھی ہم نے بات کی تھی، اور اس ایشو پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر کامل علی آغا صاحب، ترجمان ہیں مسلم لیگ کاف کے. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر میاں عتیق شیخ صاحب، ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ سینیٹر زاہد خان صاحب ہیں، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرے ساتھ ہوں گے احمد جواد صاحب، مرکزی سیکرٹری انفارمیشن تحریک انصاف. آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اپنے ان محدود سوالات کو لے کر ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ 2020 جا رہا ہے اور یہ سوال بنتا ہے ان لوگوں سے جو میں کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب سینیٹر کامل علی آغا صاحب کی طرف. کامل علی آغا صاحب، میرے سوال آج 2 حصے ہیں اور ان سوالات کے پرٹیکولر جوابات چاہیں گے لوگ سننا. آپ موجودہ آج میں نے اتحادیوں کو رکھا ہے اور اتحادیوں کا میں نے جو نہیں آ سکے اتحادی ان کا میں نے وہ سنوا دیا ہے. جیسے اختر مینگل صاحب جا چکے ہیں، ان کے کوئی کام نہیں ہوئے، وعدے پورے نہیں ہوئے. شاہزین بگٹی کہہ رہے ہیں 3.25 سال پہ کہ جی اب ہم چھوڑنے کے اوپر ہیں کیونکہ حکومت ہمارے وعدے پورے نہیں کر رہی ہے. وہ بھی میں نے سلاٹ سنا دیا. ظاہر ہے زیادہ لوگوں کو تو میں رکھ نہیں سکتا. جی ڈی اے کا اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے، دوسروں کا ہے. اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں سر. 2 حصے ہیں. ایک تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں اور آپ کا اتحاد جو ہے جی ڈی اے کی طرح غیر مشروط نہیں ہے بلکہ مشروط تھا. اور میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3.25 سال جو گزرے ہیں، پی ایم ایل کیو کے کتنے مطالبات موجودہ حکومت نے پورے کیے ہیں سر؟ یہ ہے میرا پہلا سوال سر. دیکھیں، اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب، تو ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا بنیادی طور پہ وہ سارے کا سارا فلفل نہیں ہوا اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. یعنی سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ حکومت ڈیلیور کرے. آج حکومت کی عدم مشاورت کی وجہ سے، جو کہ ہمارے ایگریمنٹ کا سب سے پہلا جز تھا کہ مشاورت ہوگی، تواتر کے ساتھ ہوگی، ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر ہوگی، اور پھر دوسرا جو معاہدے کی شک تھی وہ یہ تھی کہ پالیسی میکنگ کے اندر ہماری ان پٹ شامل ہوگی. یعنی ہماری مشاورت کے ساتھ پالیسی میکنگ کی جائے گی
اور جو پالیسی بنے گی پھر حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کروائے گی. یہ دونوں اہم جز تھے جس کے اوپر عمل درآمد اگر ہوتا تو آج جو حالات ہیں وہ حالات نہ ہوتے، بلکہ عوام کے مسائل حل ہوتے، اور عوام کے مسائل اگر حل ہوتے تو نیک نامی ملتی حکومت کو اور حکومت کے ساتھ اتحادیوں کو بھی. تو یہی حال دوسرے اتحادیوں کا بھی ہے کہ وہ بھی شکوہ کرتے ہیں، ہم بھی شکوہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے میں اور دوسرے اتحادیوں میں کچھ فرق ایسے ہے کہ ہم ایک مستقل اتحادی ہیں ریاست پاکستان کے، اور ہم وہ عمل کرتے ہیں جو عمل قوم کے مفاد میں ہوتا ہے، جو ملک کے مفاد میں ہوتا ہے، جو ریاست کے مفاد میں ہوتا ہے. ہم ریاست کے مفاد کے اندر ان کے ساتھ دامے درمے سخنے شامل ہیں اور اتحاد کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تشویش جو ہوتی ہے وہ اس بات پہ ہوتی ہے جس کے اوپر ہم ریزنٹمنٹ شو کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کل کلاں کو جب الیکشن آئیں گے تو اس کے اندر ہم عوام کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گے جب ان کے ہم مسائل حل نہیں کریں گے، ان کی تکلیف کو دور نہیں کریں گے، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گی، لوگوں کو مہنگائی سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا، لوگ جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بہتر فیل نہیں کریں گے، تو اکانومی بہتر نہیں ہوگی، اور جو گوناگون مسائل ہیں عام آدمی کے ان سے اس کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم آئندہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر. اچھا سر، ایک سوال یہاں پہ ایک سوال اور رکھوں گا، کارکردگی پہ آگے آنا ہے، مجھے پوچھنا ہے، ظاہر ہے یہ سوال بھی ہے میرے پاس، دو ہی چیز تو پوچھنا ہے مجھے. سر ایک اور بھی ایگریمنٹ کا حصہ تھا، دو اہم حصے تو آپ نے بتا دیے کہ اہم فیصلوں میں جو ہیں وہ آپ کو شامل نہیں کیا جاتا ہے، اور جو پالیسیز بنتی ہے اس میں مشاورت نہیں ہے، جبکہ دونوں مین اہم جز تھے. تیسرا ایک بہت اہم ایگریمنٹ تھا، اس میں 2 منسٹری کا تھا سر، تو آپ کو تو ابھی تک 1 منسٹری دی ہے، دوسری نہیں دی ہے سر، کیوں؟ یہ بھی وعدہ خلافی ہے سر؟ دیکھیں، یہ ابتدا میں جب ہم نے یہ ریزنٹمنٹ شو کی اور ہم نے کچھ اعتراضات اٹھائے اور حکومت سے ہم نے شکایت شروع کی، تو سمجھا جاتا تھا کہ شاید ہم مونس رائی صاحب کی وزارت جو دوسری وزارت تھی اس کے لیے ہم تڑپتے ہیں اور بے چین ہوتے ہیں، اور ہمارا مفاد جو ہے وہ صرف وزارت کی حد تک ہے، جس کی وجہ سے ہم نے آج سے 2 سال قبل یہ اعلان کر دیا اور میڈیا کے اوپر بھی بتا دیا اور پی ٹی آئی کو بھی بتا دیا کہ ہمیں وزارت نہیں چاہیے، ہم وزارت نہیں لیں گے، لیکن عوام کے مسائل کے حل کی طرف. سر میرا سوال کلیئر ہے سر، میرا سوال ذرا سوری سر، میرا سوال یہ ہے کہ کیا 2 ایگریمنٹ کے لیے حکومت سے آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا 2 منسٹری کے لیے سر، یا ہاں یا نہ؟ جی بالکل 2 منسٹری کا ہمارے ساتھ. تو کیا وجوہات ہے؟ 1 منسٹری آپ کو ملی اور 1 منسٹری آپ کو دی گئی، آپ کے ایگریمنٹ میں 2 منسٹری کا تھا، 1 منسٹری آپ کو دی گئی، 1 نہیں دی گئی. اس کا مطلب ہے 2.25 سال میں جو منسٹری دینے کا وعدہ تھا 2، آپ مین ان کے سہارا ہیں، اگر آپ ہٹ جاتے ہیں تو یہ پنجاب میں بھی گرتے ہیں، مرکز میں بھی گرتے ہیں، تو 1 منسٹری آپ کو انہوں نے نہیں دی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس وعدے کو بھی پورا نہیں کیا. میں صحیح ہوں سر؟ میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں جو دوسری منسٹری دینی تھی وہ انہوں نے نہیں دی، لیکن ہم نے اس لیے انکار کر دیا لینے سے، خود ہم نے وڈرا کر لیا. ہم نے کہا کہ معاہدے کی نہیں سر، یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے، میں اس پہ بعد میں آؤں گا اور وہ سوال آپ سے دوسرے حصے میں کروں گا. میں آتا ہوں جناب ایک اور اتحادی کے بعد، سینیٹر میاں عتیق شیخ صاحب. سر میرا ایک بہت ہی ایزی سا کوئسچن ہے کہ 2.25 سال ہو گئے آپ لوگ ریٹن ایگریمنٹ کے تحت حکومت کا حصہ بنے ہیں، کتنے وعدے آپ کے پورے ہوئے ہیں؟ آج 2020 ختم ہو رہا ہے سر. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں تو بالکل کہوں گا کہ نہ صرف عمران خان صاحب نے ایز وزیر اعظم، ہمارے تو جب بات ہوتی ہے کراچی کی اور کراچی والوں کی
تو اس سے پہلے بھی جو وزرائے اعظم تھے انہوں نے اپنے وعدے پورے بالکل طور پر نہیں کیے. ہمیں بہت امیدیں تھی عمران خان صاحب سے کیونکہ ان کو کراچی والوں نے ووٹ دیے. اس وقت میں ان کے پاس 14 سیٹیں ایم این ایز کی ہیں اور 30 سیٹیں ان کے پاس ایم پی ایز کی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا مینڈیٹ کراچی والوں نے ان کو دیا, اس کے عوض جو ڈیولپمنٹ وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے جی بولیں سر, وہ قطعی طور پر عمران خان صاحب نے پوری نہیں کی. بولیں سر بولیں. جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب وزیر اعظم بننے سے پہلے تھے انہوں نے آ کر اعلانات کیے, کراچی والوں کو بتایا, بعد میں جب حکومت بن رہی تھی میں سب سے زیادہ میں نے کوششیں کی قریب لانے کی, اور اسی بات پر قریب آئے کہ کراچی کو اسپیشل پیکج دیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی ڈیزرو کرتا ہے. اگر آپ پورے ملک کا ریونیو جنریشن دیکھیں تو کراچی کا ریونیو 60% ہے, تو اس کے عوض دے کیا رہے ہیں؟ کچھ نہیں. اب جب بھی ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کر رہے ہیں, دے رہے ہیں. تو اس مرتبہ جب خالد مقبول صاحب اور ابھی لاسٹ ویک ملاقات ہوئی, قمر نوید جمیل تھے اس میں, امین الحق بھائی تھے, تو وہاں پر بڑا واضح الفاظ میں یہ کہا گیا کہ دیکھیے جیسا ابھی آغا صاحب نے کہا, ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی ہیں, ہمارے بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور ان کا جس پارٹی سے تعلق ہے, اور اگر چودھری صاحبان کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں ملک کے جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان میں ان کا شمار ہے. تو ہماری بھی وہی بات تھی کہ جناب بتائیے جو کراچی والے ہیں جب ہم دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں تو بعد میں جب ووٹ لینے جائیں گے تو اور کی بات ہے, آج بھی جب سامنے ہوتے ہیں ہمارے آفس میں آ کر لوگ, مرکز پر آ کر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے خالد مقبول بھائی نے جو اپنی منسٹری چھوڑی تھی وہ یہی کہ یار میں جب منسٹر ہوں اور منسٹر ہونے کے باوجود میں اپنے لوگوں کے کام نہیں کرا سکتا, میں ان کی جو ایک ایکسپیکٹیشن ہے اس پر پورا نہیں اتر سکتا, اس لیے انہوں نے منسٹری چھوڑی. اب اس کے بعد جیسے کیسے پھر دوبارہ منسٹر امین الحق بھائی آئے, لیکن ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں اور بڑے واضح الفاظ میں میں یہاں ایک بات اور کہتا چلوں, ایم کیو ایم کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے متعدد بار ایم کیو ایم جن لوگوں کے ساتھ الحاق میں تھی, چاہے وہ پروونس میں ہو یا وہ فیڈرل میں ہو, وہ اس سے باہر آتی رہی ہے. لیکن اس مرتبہ چونکہ ہم کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں چاہتے, ہم ایک سیاسی عمل کے تحت آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو اسی لیے ابھی بھی جو بیان ہے خالد مقبول بھائی کا وہ یہی ہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہوں گے, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن حکومت کو گرنے والی جہاں سچویشن آئے گی وہاں. ٹھیک ہے, ایک سوال تو چھوٹا سا سر پوچھ کے میں جاؤں گا آگے جواد صاحب کی طرف, اور پھر میرے ساتھ ایک حکومت کے بھی ایک اپوزیشن کے بھی ہیں. سر ایک آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ کے 13 نکات تھے میرا خیال ہے ایگریمنٹ کے, 13 نکات میں کتنے نکات پہ کام نہیں ہوا سر؟ کتنے نکات حکومت نے ابھی تک پورے نہیں کیے سر؟ سر اصل میں دیکھیے سنیے گا, ان 13 نکات میں جو میجر, جی ٹو دا پوائنٹ 3-4 نکات جو 13 جی میجر, ہمارا جو مسئلہ سب سے بڑا تھا وہ ڈیولپمنٹ پیکج کا تھا, وہ قطعی طور پر پورا نہیں ہوا. سر میں جو سوال پوچھ رہا ہوں 13 نکات میں سے آپ کا سینسس کا بھی تو تھا نا سر, سینسس کا بھی تو ختم ہو گیا نا, نہیں کیا سر, سارے ہی نہیں ہوئے. تو یہ کلیئر ہوا, تو آپ تو سر میں یہی تو جواب پوچھ رہا ہوں, 13 میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا 3.25 سال میں. جواد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جواد صاحب آپ کے اتحادیوں میں بی این پی ہے جو چھوڑ چکی ہے آپ کو, ایم کیو ایم کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے, میں نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا بھی چلا دیا, وہ تو باضابطہ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. جمہوری وطن پارٹی جناب شاہ زین کا میں نے چلا دیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے جو وعدے پورے نہیں ہوئے ہم سب چھوڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جی ڈی اے آپ کا اتحادی ہے, اس کا میں نے روکا ہوا ہے. باپ آپ کے ساتھ ہے, وہ ان کے ترجمان کہتے ہیں کہ ہم جی سیٹسفائی ہیں. پی ایم ایل کیو آپ کے سامنے ہیں جو سب سے بڑی اتحادی ہے, اس کے اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہیں. کیا وجوہات ہے سر حکومت 3.25 سال میں جن لوگوں کی بنیاد پر یہ پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے اور ان سے جو ریٹن وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ, کیوں, کیسے, کیا وجوہات ہے؟ اچھا ڈاکٹر دانش صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے انوائٹ کیا اور اس بات کا موقع دیا کہ اگر اتحادیوں کے
اگر کوئی گلے شکوے ہیں تو اس کو پارٹی کا موقف، پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ ایک میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 3.25 سال نہیں بلکہ 2.5 سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے، لیکن تقریباً ہونے والے ہیں 2 سال اور 5 مہینے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ جو آپ کا اتحاد ہوتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے میوچل بینیفٹ اور میوچل کنوینئنس اور میوچل ایجنڈا۔ ان بنیادی اتفاق کے اوپر جو ہے وہ اتحادی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اور اسی مقصد کے تحت جو ہے وہ حکومت میں اکٹھے کام کرتے ہیں۔ حکومت کے دوران اتحادیوں کو بعض اوقات گلے شکوے ہوتے ہیں، بعض اوقات توقعات شاید زیادہ ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، یا توقعات جینون بھی ہوتی ہیں اور وہ کسی وجہ سے نہیں پوری ہو سکتی۔ میں ان کی توقعات کے صحیح یا غلط ہونے میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اتحادیوں کے حوالے سے گلے شکوے جاری رہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا اگر آپ دیکھیں تو ایم کیو ایم تو ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس کو ظاہر ہے کہ وہ ایک میجر پارٹی نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی گورنمنٹ کی پارٹی کے ساتھ اتحاد میں الائنس میں شامل ہونا پڑتا ہے، تو ان کی ایک پوری ہسٹری ہے مختلف حکومتوں کے ساتھ الائنس کرنے کی۔ لیکن یہ ہے کہ تقریباً آلموسٹ اگر ہم ہسٹری کی طرف دیکھیں تو آلموسٹ ہر حکومت کے ساتھ جو ہے ان کا جو اتحاد ہے ایم کیو ایم کا، اس میں ان کی شکایات ہیں۔ نہیں پوچھیں آپ احمد جواد صاحب، بہت اہم آدمی یہی ہوگی کہ ان کی شکایات کو دور کیا جائے۔ سر احمد جواد صاحب ضرور، ڈاکٹر صاحب ذرا لیٹ می کلیئر، ان کو یہاں روکیے، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ان کی نظر میں اہم پارٹی جو ہے کون سی پارٹی اہمیت رکھتی ہے؟ ان کو پوچھے کتنے ووٹوں کی اکثریت رکھتے ہیں یہ؟ جناب آج اگر یہ انہی باتوں کی وجہ سے، ان جیسے لوگوں کی وجہ سے تمام اتحادی تنگ ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں کیا بول رہے ہیں؟ ارے جواد بھائی خدا کے لیے، پہلے ہی آپ بہت زیادہ بیڑا غرق کر چکے ہیں، عمران خان کا بھی اپنی پارٹی کا بھی۔ جب کسی کے بارے میں کوئی بات کرے تو ذرا سوچ سمجھ کے کرے۔ ایم کیو ایم آپ کی اتحادی ہے اور جو ووٹ ہیں ان کے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور کتنے ووٹ پہ آپ کی حکومت کھڑی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ مجھے ذرا یہ واضح کیجئے آپ کی نظر میں کون سی پارٹی اہمیت رکھتی ہے ادر دین پی ٹی آئی؟ آپ تو از خود اپنے آپ کو کوئی آسمانی مخلوق سمجھتے ہیں، ہر لفظ آپ کا جو ہے وہ ایک اسلامی صحیفہ بن جاتا ہے۔ یار پلیز نہ اس طرح ظلم کریں، اگر ہم آپ کی بات مان کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایم کیو ایم کو اتنا نازک مت سمجھیں۔ جی جواد صاحب۔ اچھا ڈاکٹر دانش صاحب، یہ ہمارے جو اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں نہیں، اتحادی کا نام ہے لیں میری طرف سے کہ کیا میں اس پروگرام میں کچھ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں، یا یہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ میں نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا؟ اگر اجازت مل جائے تو پھر میں بات کرتا ہوں۔ آپ کو اجازت ہے بولنے کی سر؟ جی بہت شکریہ جی ہمارے اتحادی بھائی کا بھی کہ انہوں نے اجازت دی ہے مجھے بولنے کی، کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں، اس رائے کا اظہار نہ کروں جو شاید کوئی اور چاہتا ہے۔ نہیں، اتحادی نے اجازت نہیں دی ہے، ایز اے اینکر، ایز اے ہوسٹ میں نے اجازت دی ہے سر، انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں نے بھی دی ہے۔ ایک میوچل ایجنڈا ہوتا ہے، ایک میوچل بینیفٹ ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک میجر پارٹی ہے، اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اگر عوام کے پاس 2023 کے الیکشن میں اگر ہم نے جانا ہے تو اس کی سب سے زیادہ فکر ہمیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ذمہ داری تو ہمارے اوپر آئے گی نا۔ جیسے اگر ابھی آپ گفتگو بھی سنیں تو آپ کے الائنسز بھی جو ہیں وہ کارکردگی کے حوالے سے یا عوام کو جواب دینے کے حوالے سے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال لیں گے نا، کیونکہ وہ مین حکومت تو وہی کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کی فکر ہے۔ اور اگر آج کا جو ہے، اگر آپ گیلپ کا سروے اگر دیکھ لیں تو پاکستان میں کارکردگی سر، میں کارکردگی پہ آگے پوچھوں گا، کارکردگی پہ جواد صاحب سوری میں ان کو بھی روکا ہے، کارکردگی پہ اگلا سوال ہے سر، اگلا سوال ہے 47% میں اگر سر کارکردگی پہ اگلا سوال ہے جواد صاحب پلیز مہربانی، کارکردگی پہ خوش ہونے کا جہاں تک تعلق ہے جواد صاحب تو خوش ہیں حکومت کی ہاں بس ٹھیک ہے، کارکردگی پہ جواد صاحب ہم آگے سوال کر لیں گے۔ اس وقت تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ لوگ ناراض ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، میں آتا ہوں جناب
اپوزیشن کے ایک رہنما ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں. سینیٹر زاہد خان صاحب, آپ لوگ بھی اتحادی رہے ہیں, یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اتحادی کیا کہہ رہے ہیں. 2.5 سال ہو گیا, 2.25 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, کیا کمنٹس دیں گے سر اس کے اوپر آپ؟ کامل آغا صاحب کو میں نے سنا اور اس نے وہ حقیقت بات کی جو آج تک ہم کہتے رہے اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم نے ریاست کے ساتھ اتحاد کیا. یہ بہت اہم فائٹ ہے اگر آپ اس پہ سوچیں, کیونکہ ایسے لگ رہے ہیں کیونکہ ابھی جو حکومتی کے نمائندے ہیں وہ بھی اسی طرح کا اسٹانس دے رہے ہیں, لیکن وہ بات کلیئر نہیں کر رہے کہ اس نے میاں عتیق صاحب کی بات پہ کہ میاں عتیق صاحب کو جس بات پہ اس سے ناراضگی ہوئی یا خفگان ہوا اور اس نے بات کی. 2 باتیں ہیں اس وقت جو کامل آغا صاحب نے بات کی, وہ بہت صحیح بات کی, کیونکہ اس وقت اگر یہ کوئی مطالبات یا ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے اور جو بقول ان کے ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ, آج تک اختر منگل کیوں ان سے الگ ہوا؟ اسی بات ہوا کہ اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کیا گیا اس کو پورا نہیں کیا گیا, اور اس وجہ سے شاید وہ پریشر میں نہیں تھا یا وہ پریشر کو برداشت کر کے چلا گیا. اس وقت ابھی MQM کا بھی میں دیکھیں, یہ دونوں پارٹیوں کو تو میں سیاسی پارٹی سمجھ رہا ہوں. قابل لیگ بھی سیاسی پارٹی ہے, MQM بھی سیاسی پارٹی ہے. باپ کو تو میں سیاسی پارٹی بھی نہیں سمجھ رہا ہوں, وہ تو سیاسی پارٹی ہے نہیں, وہ تو رات کو کسی نے بنا کے ان کی گود میں بٹھا دیا. جو GD ہے وہ کسی حد تک سیاسی پارٹی ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ ڈاکٹر صاحب کل اگر یہ حکومت جس طریقے سے ناکام ہے اور اس نے جو 2.5 سال کہہ دے 3 سال کہہ دے جو عوام کے لیے مشکلات سر کارکردگی پہ میں بعد میں بات کروں گا. میرا دوسرا پوائنٹ نہیں بتانا چاہتا ہوں, میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ جو ہمارے جو ان کی اتحادی ہے, یہ اتحادی جن باتوں پہ ان کے ساتھ گئے تھے تو 3 سال میں اگر واقعی یہ حکومت کی اتحادی ہے, اگر ریاست کی ہے تو یہ بھی کلیئر کرے کہ ریاست میں نے آپ کے پروگرام میں کئی بار کہا ہے کہ ریاست کی ادارے ہوتے ہیں, ادارے کو غیر جانبدار رہنا چاہیے, اور جب اس ملک کے اندر ادارے غیر جانبدار ہو, ہر ایک کو آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرے گا تو یہ مشکلات نہیں ہوگی جو آج ان کی اتحادیوں کے لیے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, یا اپوزیشن کے لیے یا حکومت کے لیے. ٹھیک ہے سر, میں کارکردگی پہ اب آؤں گا. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتحادی کاری پہ خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. میں ذرا کامل علی آغا کی طرف آنا ہے, شاید ان کا کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے, سالو ہو جائے تو میں ان کی طرف آتا ہوں. میاں عتیق صاحب 3 منٹ آپ کے پاس ہیں, کارکردگی پہ بات کریں گے. سر اتحادی کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے, یہ تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اوور آل کارکردگی کی بات کریں تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے, معیشت کو بڑھاؤ کی طرف لے کر جایا جائے, اور جو اوور آل مینجمنٹ ہے اس کو ایک اس طرح سے کیا جائے کہ جو عام لوگ ہیں ان تک اس کا صلہ پہنچے. لیکن معذرت کے ساتھ اس کی جو بھی وجوہات تھیں, حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ میں یہ بھی ضرور, چونکہ میں بھی ایک لحاظ سے ذمہ دار ہوں, حکومت کا حصہ ہوں, اس وجہ سے کہ یہ ہمارے سے پہلے والوں کا کرنے کا کام تھا, جس کی وجہ سے یا ان کے نقائص تھے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا, میں نے 40 ایئرز مینجمنٹ کی ہے, اینڈ آئی نو, بڑے چھوٹے سے لیول سے, اور آج میں ایک گروپ آف کمپنیز رن کر رہا ہوں, دنیا میں بھی کمپنیز ہیں اور یہاں پر بھی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں, اس میں ڈالر کنٹرول نہیں ہوا ڈیو ٹو اینی ریزن. اس کے بعد سر جو مس مینجمنٹ کی انتہا ہے, وہ حالیہ چیز جو ہے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اور تمام ذمہ داران تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ کیا کسی نے یہ پوچھا کہ جو آرڈر اگست میں LNG کا دینا تھا وہ کیوں نومبر تک فائنل نہیں ہوا؟ جو جنوری میں اب گیس آئے گی وہ آپ دیکھیے گا کس ریٹ پر آ رہی ہے اور کتنی کوانٹٹی آ رہی ہے. سر نومبر دسمبر میں آدھے ملک میں گیس نہیں ہے اس وقت میں, بیکاز LNG کا آرڈر ہی پراپر نہیں دیا گیا. پیٹرول کی پرائسز بڑھی, شوگر کی پرائسز بڑھی, باقی سب چیزوں کی پرائسز بڑھی, اور جب بڑھ رہی تھی اس وقت کنٹرول نہیں کیا گیا.
کس نے اجازت دی تھی کہ چینی ایکسپورٹ کی جائے اور کل کو دوبارہ امپورٹ کریں گے؟ کس نے اجازت دی تھی کہ جو آپ اپنی ویٹ گندم ایکسپورٹ کریں اور بعد میں امپورٹ کریں گے؟ اور ڈاکٹر صاحب یہ جو چینی اور گندم، چونکہ میں ہر چیز خود خرید کے لے کر آتا ہوں، ذرا وہ جو مارکیٹ میں امپورٹڈ بک رہی ہے وہ گندم ہے کہ شاید جانور بھی نہ اس کو کھا سکے۔ آٹے کی مل والوں کو زبردستی وہ گندم دی جا رہی ہے، چینی کے کانٹریکٹرز کو زبردستی وہ چینی دی جا رہی ہے۔ اس طرح سے جب آپ چیزوں کو مینج کریں گے تو عام آدمی، غریب آدمی بیچارہ، اس کا کیا بنے گا؟ 3 منٹ ہے، زیادہ نہیں ہے کیونکہ ٹائم کم ہے۔ میں کامل علی آغا صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سر، کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کی، یہ جو 3.25 سال 2.5 سال جو بھی ہے؟ 3 منٹ ہے سر آپ کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب، کارکردگی کا کیا بتاؤں؟ کارکردگی تو یہ ہے کہ اکتوبر کی 1-2 تاریخ سے لے کے آج تک جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ وہ علاقہ ہے جس میں کبھی گیس جو ہے اس کو اس طرح سے بند نہیں کیا گیا جس طریقے سے اس وقت بند ہے۔ یعنی 3 ماہ سے، یعنی جب سے سردیاں ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت سے یہاں پہ گیس بند ہے، اور گیس کی یہ حالت ہے کہ لوگ گھروں میں بجلی سے اپنی روٹی تیار کرتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، اور گیس جو ہے وہ بالکل، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کبھی لوڈ شیڈنگ ہو 2 گھنٹے کے لیے نہ آئے، یہ پوزیشن ہے کہ گیس آتی نہیں ہے۔ اگر کسی کو وقت آتی ہے تو اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر چولہا جلایا جا سکے۔ اس کے علاوہ میں مزید کے کیا لا اینڈ آرڈر کی کیا حالت ہے، آپ دیکھیں کہ ڈکیتیاں، چوریاں، اور پھر پولیس کی ہائی ہینڈڈنس، یہ اس طریقے سے اس ملک کے اندر، یہ لاہور شہر جو ہے اس کے اندر پولیس جو ہے اس کا راج ہے۔ لوگ یہ قبضے کی بات کرتے ہیں کہ قبضے جو ہیں وہ چھڑوائے جائیں گے اور قبضہ گروپوں سے نجات دلائی جائے گی۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پولیس قبضہ جن کا ہوتا ہے ان کا قبضہ چھین کے دوسروں کو دلوا دیتی ہے۔ یہاں پہ یہ پوزیشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پوزیشن ہے، آپ دیکھیں مجموعی طور پہ، یعنی چڑیا گھر کے جانور، بیڈ گورننس کی یہ حالت ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جتنے چڑیا گھر ہیں اس کے جانور یا تو بیرون ملک منتقل کیے جا رہے ہیں یا مرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی 6 ہرن جو ہے ایک ہفتے کے اندر وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ بیڈ گورننس کی حالت ہے۔ تو یہ ساری صورتحال آپ دیکھ لیں، نتیجہ جس کی وجہ سے ہم ریزرویشن پیش کرتے تھے، ہم شکایت کرتے تھے، کہا جاتا تھا کہ یہ بونس لائی کی منسٹری کے لیے کرتے ہیں، تو ہم نے وہ انکار کر دیا کہ ہمیں منسٹری نہیں چاہیے۔ ہم علانیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں منسٹری نہیں چاہیے، لیکن لوگوں کے مسائل حل کرو، لوگوں کو اپنا مہنگائی سے چھٹکارا ملنا چاہیے، لوگوں کو لا اینڈ آرڈر درست ملنا چاہیے، لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے، لوگوں کو ایک تحفظ ملنا چاہیے۔ حکومت، ریاست تحفظ دیتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ حالت ہے جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں الیکشن ہوئے، الیکشن کے اندر کیا ہوا، پہلے سے زیادہ ووٹ نون لیگ کو مل گئے ہیں، اور اتنی بری طرح سے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہارا ہے، اور یہی حالت ہوگی اگر یہ بلدیاتی الیکشن کروائے تو یہ اتنا برا حال ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر بلدیات نون لیگ کے پاس یا دوسری کسی جماعت کے پاس چلی گئی تو ہم پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، کیونکہ سر ٹائم بہت کم ہے، ورنہ میں آپ کو اور موقع دوں گا کسی اسٹیج پہ۔ احمد جواد صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ سامنے آپ کے 2 اتحادیوں کے اسٹیٹمنٹ ہیں۔ ڈاکٹر دانش صاحب، پروگرام کو شروع ہوئے جتنا بھی ٹائم ہو چکا ہے، مجھے تو صرف ابھی تک کوئی 3-4 منٹ ملے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے ایک اتحادی بھائی تھے، انہوں نے جو ہے وہ انٹرپٹ کر دیا۔ تو بہرحال اب جو ٹائم بچا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا حکومتی کارکردگی کے حوالے سے، اور امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ انٹرپشن نہیں ہوگی۔ دیکھیں، آج گیلپ کا سروے آیا ہے اور اس میں 47% پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ مستقبل کے حوالے سے پر امید ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ اتحادی بھائی خوش نہ ہوں، لیکن عوام کی ایک میجورٹی جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے مطمئن ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پچھلی حکومتوں پہ جو بلیم گیم کی بات ہے وہ اس کی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں، مہنگائی کا تعلق جو ہے انرجی کی قیمتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے اس کا
انرجی کے ساتھ تو ضرور تیل کے ساتھ، گیس کے ساتھ، LNG کے ساتھ، بجلی کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ 2010 سے لے کے 2020 تک انڈیا کے اندر 80,000 میگا واٹ بجلی جو ہے 2 سے 3 روپے میں پیدا کی گئی۔ یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں پاکستان میں 2 بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت تھی، اور انہوں نے آلٹرنیٹ انرجی پہ کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی ہمیں جو بجلی دی گئی ہے وہ اب مہنگے داموں جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کے ایگریمنٹ ہی ایسے ہوئے تھے، اور اب آپ اس کو ایک دم سے ریپلیس نہیں کر سکتے، ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا۔ ایک بیچ میں ذکر کہیں پہ ہمارے بھائی نے کیا کہ گورننس کے حوالے سے انہوں نے چڑیا گھروں کے جانوروں کا ذکر کیا کہ وہ بھی جو ہیں وہ بھی گورننس کی ایک جو ہے نا بیڈ ایگزامپل ہے۔ تو میں وہ ان کی اطلاع کے لیے، نالج کے لیے، کہ دنیا بھر میں جو زو کا کانسیپٹ جس میں کہ آپ کیجز کے اندر جانوروں کو رکھتے ہیں وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کو اینیملز کی جو ہے وہ اس میں کرولٹی میں گنا جاتا ہے، اور دنیا بھر کی NGOs جو ہیں وہ ایسے زوز ختم کر کے اس میں جانوروں کو ایکسپورٹ کرتی ہیں اور ان کو سفاری پارکس وغیرہ میں کرتی ہیں۔ تو یہ گورننس کی بری ایگزامپل نہیں ہے، یہ گورننس کی اچھی ایگزامپل ہے کہ وہ زو اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیشن بھی موجود ہے، وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے۔ اور آج پرائم منسٹر عمران خان نے ایک تقریر کی ہے جو کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے، FBR کا پورٹل ہے، اس پہ جا کے اگر آپ دیکھیں تو 146 ارب کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پچھلے 5-6 مہینے میں کنسٹرکشن کے حوالے سے ہوئی ہے، اور وہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جاب کریشن ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، اور اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 10 اور 70 اور انڈسٹریز جو ہیں کنسٹرکشن کی وجہ سے جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کا اعتماد پاکستان پہ دیکھیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ پچھلے 5-6 مہینوں سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فورن ریمیٹنس کیوں پاکستان بھیج رہے ہیں۔ اگر آپ ڈالر کو دیکھیں تو ڈالر مسلسل جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے۔ اس بات چڑھایا کس نے سر؟ میں ٹائم ختم ہو گیا، میں نے یہ کہا تھا ڈاکٹر دانش صاحب کہ ٹائم اب ہو گیا، اب ٹائم ہو گیا سر، پیارے بھائی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں بولنے دیں گے۔ نہیں سر اب ٹائم ہو گیا نا، اب آپ کا ٹائم تھے کہ تحمل سے سنا، اصل میں 3 منٹ ہے سب کے لیے۔ حکومتی کارکردگی آج 4 گیسٹ ہے تو یہ بڑھ گیا سر ٹائم تھوڑا سا، اور ہم نے انٹرو بھی ذرا سا وہ تھوڑا سا بڑھ گیا تھا۔ جی جناب میں آتا ہوں اپنا زاہد خان صاحب، کارکردگی پہ اب بات کریں سر، 3 منٹ آپ کے پاس بھی ہے۔ کارکردگی تو آپ نے جو ان کی اتحادی ان کے سے سنا، ہم تو ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں، لیکن مجھے تو اس کے حکومتی جو نمائندے اس سے تعجب ہے کہ وہ کہتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور یہ 2.5 سال سے کہہ رہے ہیں، 3 سال سے کہہ رہے ہیں۔ اور میاں عتیق صاحب مجھے یہ میں عتیق صاحب کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کی، بھئی پچھلی حکومتیں تو گئی ہیں نا، ابھی تو آپ کی جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن بھائی میں نے کہا یہ کہتے ہیں، بھائی میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ جب یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے جس طریقے سے کہا کہ آٹا نہیں، گندم نہیں، چینی نہیں، دوائیاں مہنگی، آپ کے خارجہ پالیسی ناکام، آپ کے خارجہ دوستوں کے ساتھ جو آپ کے بہت نزدیک دوست ہیں سعودیہ جیسے لوگوں سے آپ کے تعلقات ختم ہو گئے، تو اس کی ذمہ دار حکومت تو ہے، لیکن حکومت کے ساتھ ان کی اتحادی بھی ہے۔ اتحادی اپنے آپ کو بڑی زمان نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اگر آج اسلام آباد میں PTI کہ یہ صورتحال ہے کہ وہ بری طرح الیکشن ہار گئی مسلم لیگ نون سے، تو کل یہ اتحادی بھی عوام کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ یہ کہیں کہ ہم کیوں ان کے ساتھ تھے۔ دباؤ کی وجہ سے سر تھے، دباؤ کی وجہ سے تھے، بہت زیادہ دباؤ تھا سر، اس لیے تھے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مین وجہ یہ ہم ریاست کی وجہ سے تھی، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام میں ہر وقت میں کہتا ہوں کہ ریاست ادارے اپنے ادارے اختیار آئین کے اندر رہے، اور وہ جب آئین کے اندر رہے گا تو یہ جو بھائی بیچاری اتحادی ہے یہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ اتحادی یہ سیاسی لوگ ہیں، ان کی سیاسی پارٹیز ہے، اس سے کل عوام کے پاس جانا ہے، جواب انہیں دینا ہے، اور جواب یہ نہیں وہ سنے گا کہ جی ہم ریاست کے کہنے پہ ادھرتے، وہ یہ کہے گا کہ بھئی اگر آپ ریاست کے کہنے پہ تھے تو تم ہمارے پاس کیوں آ رہے ہو، کیونکہ ہم نے آپ کو الیکٹ کیا تھا، ہم نے آپ کو پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی، ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، اور ہم نے عوام کی جو مشکلات ہے یا عوام کی مشکلات میں اضافہ کے بجائے
کم کرنا تھا. تو یہ ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ کہیں کہ جی ہم نے تو ریاست کی وجہ سے ان کے ساتھ دیا تھا. یہ تو ذمہ وار ہے حکومت, لیکن اتنے ذمہ وار میں ابھی اتحادیوں کو بھی سن رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں. اور کل اگر بہت ادب کے ساتھ کامل آغا صاحب کی پارٹی جائے گی یا MPM عوام میں جائے گی تو ان سے سوال ضرور کیا جائے گا کہ آپ کس مجبوری کے تحت حکومت کے ساتھ رہیں, کیونکہ عوام کی اس وقت جو مشکلات ہے بڑی بھاری مجبوری ہے سر, بڑی بھاری اور طاقتور مجبوری ہے سر ان کی. یہ اس کی وجہ سے بیچارے رکے ہوئے ہیں, ورنہ آف دی ریکارڈ تو یہ کہتے ہیں کہ آج وہ پریشر ہٹے تو ہم اپنے اپنے گھر کو جائیں سر. سر لیکن یہ پولیٹیکل پارٹی ہے ڈاکٹر صاحب, پولیٹیکل پارٹیز ہے, اس نے عوام کو جواب دینا ہے, اس نے سیاست کرنی ہے, سیاست تو چھوڑ نہیں سکتے ہیں نا. ان کا اپنا ایک سٹرگل ہے, ہر پارٹی کا اپنا ایک سٹرگل ہوتا ہے. تو کیا وہ اپنے سٹرگل کو داؤ پہ لگاتے ہیں کیا اس صورتحال میں؟ تو یہ کبھی کبھی تو انسان بغاوت بھی کر لیتے ہیں نا, اس دباؤ سے نکل کر. وہ اختر مینگل صاحب نے کر لیا سر, اختر مینگل نے کر لیا, شاہزین نے کر دیا, ابھی MQM نے ویسے کہہ دیا ہے, چودھری شجاعت صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے سر. یہ بھی کر سکتے, تو یہ کریں گے. لیکن اس وقت سر ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے. چاروں مہمانوں کا شکریہ اور چاروں سے سوری کہ ان کو ٹائم ملا ہے, کیونکہ آج ایشو ایسا تھا, 4 مہمان زیادہ تھے اور ہم نے کوشش کی کہ ہر آدمی اپنا پوائنٹ آف ویو دے. ہماری طرف سے کوئی پوائنٹ ہم نے تو سوال رکھا تھا, جواب آپ کے سامنے ہے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کیا صورتحال ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.